مفتی خورشید السعودی کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی اس دنیا میں بسنے والے ایک بڑی تعداد میں انسان جو اگرچہ کہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں، اعلیٰ درجے کا مسلمان سمجھتے ہیں، اعلیٰ درجے کے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوں، مگر ان لوگوں کا اللہ سے، نہ ان کے رسول سے، نہ حضرت علی سے، نہ فاطمہ سے، نہ حضرت حسن سے، نہ حضرت حسین سے، اور نہ ان کی ذریت و اولاد سے، ان لوگوں کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لوٹ آتے، حضرت علی لوٹ آتے، اور حضرت فاطمہ لوٹ آتی، حضرت حسن اور حسین لوٹ آتے، اور ان لوگوں کی اس کرتوت کو دیکھتے تو وہ کبھی بھی ان کو اپنا نہ سمجھ۔ تو وہ لوگ جن کا دل سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، اللہ سے نہ کوئی تعلق، نہ اللہ کے رسول سے کوئی تعلق، اپنی من گھڑت کہانی اور من گھڑت بیہودہ رسم و رواج کے ذریعہ اس محرم الحرام کے مقدس مہینے میں ایک طوفان کھڑی کرتے ہیں، ایک بیہودہ رسم ایجاد کیا ہوا ہے لوگوں ہے۔ آپ بتائیں، میں غیر مسلموں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان سوسائٹی کی بات، اسلام کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، مسلمان سوسائٹی کی بات کہہ رہا ہوں۔ مسلمان سوسائٹی میں اہل سنت والجماعت میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عید کے موقع پر، شادی کے موقع پر، بیاہ کے موقع پر، ٹھیک ہے، امت کا ایک نافرمان طبقہ، اللہ اس کے رسول کا نافرمان طبقہ، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈھول تاشے بجاتا ہے، گانے بجاتا ہے، ڈی جے بجاتا ہے، رقص اور ناچ کے محفلیں قائم کرتا ہے۔ امت کا ایک کھلکڑا ہوا طبقہ ہے، لیکن وہ کس موقع پر کرتا ہے؟ عید کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر، کسی فنکشن کے موقع پر۔ لیکن اسی بگڑے ہوئے کسی مسلمان کو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو ڈھول تاشے والے اس کے گھر میں نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے اس بگڑے ہوئے لوگوں کی گھر کو؟ یا میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، یا کسی کے ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر ڈھول تاشے کا آپ نے دیکھا ہے؟ یا جو لوگوں نے اپنے طریقے سے جو تیجا مناتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، دور دور سے شریعت کے سب کوئی تعلق نہیں اس تیجے کا، لیکن اس تیجا میں کسی ڈی جے کو بجتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کیا؟ اس 40واں میں برسی میں
کسی رقص رقاصہ کوئی ہجڑا آ کر ناچتا ہوا آپ نے دیکھا ہے کیا؟ نہیں. تو مسلمانوں میں یہ غیر مسلموں کی بات نہیں کہہ رہا. غیر مسلم میں ہر میں ان کا خوشی میں بھی ڈھولک بجتا ہے اور غمی میں بھی ڈھولک بجتا ہے. لیکن یہ مسلمانوں کی جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ ایک بگڑا ہوا طبقہ مسلمانوں کا جو غمی کے موقع پر ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. اب آپ بتائیں اس محرم الحرام میں یہ جو نوجوان ڈھول پیٹتے نظر آتے ہیں، یہ جو ایک ڈھول تاشوں کا اور ڈی جے کا اور طرح طرح کی گمودہ رسم و رواج کا، یہ بالکل اکھاڑے کا، یہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ماتم منا رہے ہیں یا آپ کی شہادت میں خوشیاں اڑا رہے ہیں؟ آپ کی شہادت پہ خوشی کا موقع یہ کر رہے ہیں. اچھا یہ جو جھنڈے آپ کو نظر آتا ہے جو لبے جھنڈے لے کر آتے ہیں، یہ رواج آخر آیا کہاں سے؟ یہ تو خوشی کے موقع پر اٹھائے جاتے ہیں. غمی کے موقع پر تو جھنڈے اٹھائے بھی جاتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، شیعوں کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاؤ کہ جب مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی اصل کہانی اور کا اصل جڑ کہاں ہے. وہ یہ ہے کہ جب پیرسین ایمپائر، جس کو کسریٰ کی حکومت جو اپنے وقت کی بہت سپر طاقت حکومت تھی، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قدموں تلے جب سب رونڈے گئے، جب ان کی ساری حکومتیں خاک میں مل گئی، تو ظاہر سی بات ہے ان میں کا ایک طبقہ جن کو آل ساسان کہا جاتا ہے، وہ بھی اپنے عوام الناس کے رجحان سے مجبور ہو گئے. کیونکہ جیسے ہمارے ہندوستان میں اس کو ٹیلی کیجیے، ایک طبقہ ہے جو 2% ہے. اب 98% طبقہ ہندوستان کا اگر بدل جائے، ایمان لالے تو دو طبقہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا، مجبور ہو جائے گا. تو ایران میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ وہ مخصوص 2% آل ساسان کا طبقہ جو تھا، گزشتہ کئی ہزار سالوں سے پورے ایران پر اور پوری آدھی دنیا پر سلطنت اور حکومت کر رہا تھا. اور لوگوں کے دلوں میں یہ پیوست کر ہوا تھا کہ آل ساسان کے جسم میں جو خون دوڑتا ہے وہ خدائی خون ہے، وہ بایولوجیکل خون نہیں ہے، نان بایولوجیکل خون ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، وہ جو خون دوڑتا ہے ڈائریکٹ، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے. ایک خدا ہے ان کا، اس خدا سے وہ خون آتا ہے. وہ ماں کے پیٹ سے وہ خون نہیں بنا، باپ کے نطفے سے وہ خون نہیں بنا. اور یہ عقیدہ گزشتہ کئی ہزار سالوں سے انہوں نے پیوست کر رکھا تھا. مگر جب حضرات صحابہ کی جد و جہد اور آپ کی دعوت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بصیرت نے جب کو کہیں کا نہیں چھوڑا، کہیں سر چھپانے کو جگہ بھی نہیں ملا، اور اتنے گورنہ حملے کیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی بھی بلبلا ہوتے. اتنے گورنہ حملے کیے ان لوگوں نے. مگر کیا بات کہ لیکن وہ پھر اللہ نے ایسا کیا کہ انہی طبقے کو اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا. انہی ایرانیوں کو، انہی پارسیوں کو ایران کی حفاظت، اسلام کی جو انہوں نے جو حفاظت کی، اسلام کے تعلق سے جو انہوں نے خدمات انجام دیے، وہ آج تک کسی نے انجام نہیں دیا. امام بخاری وہ پارسی ہیں، امام مسلم پارسی ہیں، امام ابو حنیفہ پارسی ہیں، امام ابو داؤد السجستانی پارسی ہیں، امام ابن ماجہ پارسی ہیں. کتنے امام کو گناؤ. عبد الملک بن مروان کے دربار میں جب علماء کی بڑے علماء کی تعداد جب بیان کرنے لگی، 2-3 عربی النسل کے عالم نکلے، باقی سب پارسی النسل کے علماء نکلے. وہ تھوڑا عربیت کو ترجیح دینا چاہ رہا تھا، اس کو کوئی ملا بھی. یہ ہے اسلام کی خوبی، یہ ہے اسلام کہ کسی نسل کی وہ پرستش نہیں کرتا ہے. اسلام ایک اللہ کی پرستش کرتا ہے. تو ان پارسیوں کے توسط سے اسلام کو جو عبادت ملا، دین ملا، فقہ ملا، حدیث ملی، اسماء الرجال ملا، یہ جو مدرسوں میں جو تعلیم و تعلم ہوتے وہیں سے آیا. مطلب ہے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا اسلام کو ان پارسیوں نے. مگر ان کا ایک بڑا طبقہ، ایک چھوٹا سا طبقہ، وہ جو ہے وہ مزاج رکھنے والے،
انہوں نے جو ہے چال بازی کھیلا. چونکہ بدل تو نہیں سکتے ہیں, سامنے سے آ کر وار تو نہیں کر سکتے 98% لوگوں کے سامنے. انہوں نے اپنے پرانے طریقے کا ایک وار کھیلا. وہ وار یہ تھا کہ اپنے آپ کو تو پیش نہیں کر سکیں گے, تو انہوں نے ایک چیز کو دیکھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں کا جو بادشاہ یزدگن تھا اس کی بیٹی سے آپ نے نکاح کر لیا. ظاہر سی بات ہے جب میاں بیوی آپس میں نکاح کر لیتے ہیں تو ان دونوں کا خون ایک دوسرے میں مل جاتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ جو شیعہ محبت کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے, وہ اس لیے نہیں کہ وہ باب العلم تھے, وہ اس لیے نہیں کہ وہ ان کی فلا فضیلت تھی, آپ کے وہ چچاداد بھائی تھے, نہیں. وہ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں کہ ان کی جو بادشاہ کی جو بیٹی تھی نا, ان سے آپ نے جو نکاح کیا تھا, ان دونوں کا بلڈ مل گیا تھا نا. چونکہ حضرت علی کا بلڈ, حضرت علی کا خون ان کی جو شہزادی کے خون سے مل گیا تھا, اس بلڈ کی وہ عزت کرتے ہیں, اس بلڈ کی وہ پرستش کرتے ہیں, اس خون کی وہ عزت و توقیر کرتے ہیں. یہ ہے شیعوں کی حقیقت. ظاہر سی بات ہے حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی, تو وہ بلڈ ان میں بھی ہے. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ, تو حضرت علی کا بلڈ حضرت حسین میں پھر وہ آپ کے اولادی سلسلہ میں چلا. تو وہ جو بلڈ ہے جو ان کی شہزادیوں سے نکلا, جو اس کی شہزادی سے آ کر حضرت علی میں خلط ہوا, اور حضرت علی کا بلڈ جو ان لوگوں میں خلط ہوا, یہ اس خون کی پرستش کرتے ہیں, یہ اس خون کی عزت کرتے ہیں. اسی لیے 5 لوگوں کے علاوہ تمام صحابہ کو یہ کافر کہے. 5 لوگ اور ان کے جتنے بھی اولاد ہیں سید, سب کو وہ کافر کہتے ہیں, سب کو وہ کافر کہتے ہیں. اور جس سے جتنا بڑا کام ہوا اس عالم اسلام کا, وہ اتنا بڑا ان کے نزدیک کافر ہے. ان کے سب سے بڑے دشمن حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ٹینشن لیے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دربار رسالت میں بیٹھے ہوئے تھے, نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے. آپ کو خبر ملی کہ میرا جو خط جو میں نے کسرا کو بھیجا تھا, اس کسرا نے میرے خط کو پھاڑ دیا. آپ نے خط رومن امپائر میں نہیں بھیجا تھا دعوت اسلام دینے کے لیے, ہر جگہ بھیجا تھا, لیکن کسی بادشاہ نے قبول نہ کیا, وہ الگ بات ہے, لیکن بے عزتی نہیں کی اس کو. میں نے نبی علیہ السلام کی بے عزتی نہیں کی. اس نے جو ہے جیسے ہی خط اس کے دربار میں آیا, تبھی سے اس خط کو اس نے پھاڑ ڈالا, مار کر کہا ایک دستہ بھیجتا ہے, ایک فوج بھیجتا ہے, بولا جاؤ مدینہ جاؤ اور اس کو جو ہے قید کر کے لے آؤ, اریسٹ کر کے لے آؤ. وہ ایک لمبی کہانی ہے, جاؤں گا ایک یہ بدل جائے گا. اتنی بڑی ہمت اس نے کر لی. اب وہ حضرت عمر جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ جلالی آدمی, وہ نبی علیہ السلام, اب کتنا ٹینشن لیے ہو گئے, او میرے نبی کی خط کو پھاڑا, میرے نبی کو اریسٹ کرنے کے لیے تم فوج بھیجتا ہے, اتنی ہمت ہے. ٹھیک ہے انتظار کر لیتے ہیں. پھر انتظار کیا, انتظار کی گھڑیاں جب ختم ہوئی, جب وہ خلافت میں آئے تو حضرت عمر رضی, اچھا کوئی صحابی تیار بھی نہیں تھے کسرا امپائر پر حملہ کرنے کے لیے, جن کے رومن امپائر پر حملہ کے لیے تو نبی علیہ السلام غزوہ تبوک میں چلے گئے تھے. نبی علیہ السلام کے وقت ہمت ہو گئی تھی, لیکن کسرا امپائر پر حملہ کی وجہ کیا ہے بولیے, وجہ کیا ہے بولیے. گزشتہ کئی ہزار سال سے وہ ایرانی عربوں کے ساتھ حقارت کا معاملہ کر دی. طاقت الگ چیز ہے, تلوار کی طاقت, جسمانی قوت الگ چیز ہے, وہ ذہنی طور پر بھی صحابہ میں کچھ نہ کچھ اثر تھا نا. 1000 سال سے جو قوم ہم کو غلام سمجھتی ہے, جو قوم ہم کو حقیر سمجھتی ہے, وہ کہتے تھے کہ عرب کا شہزادہ بھی ہمارے گلی کا کتا بھی عرب کے شہزادے سے بہتر ہے, اس لیے کہ ہماری گلی کے کتے کو وہ میٹھا پانی ملتا ہے, وہ اچھی غذائیں ملتی ہے. ہمارا گلی کا کتا وہ حسن و جمال رکھتا ہے جو عرب کا شہزادہ نہیں رکھتا ہے. بتائیں ان کی بات صحیح تھی, کیونکہ عربوں کے پاس کھانے پینے نہیں تھے. اتنی حقارت کی نظر سے ان عربوں کو دیکھا جاتا تھا, کئی ہزار سال تک نسل در نسل دیکھا گیا. بتائیں کہ یہ اثر تو عربوں میں ہوگا نا, کیا نہیں؟ جو ہمیں حقیق سمجھنے والا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں تیار کر رہے ہیں فوج کو, کہ کوئی تیار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا ان سے لڑنے کے لیے. حضرت بڑی مشکلات پیش آئی فوج کو تنظیم دینے میں. پھر جو ہوا
میں نے ان کو ایسا ختم کیا کہ آج تک وہ ناپید ہو گئے، وہ مذہبی ناپید ہو گئے اس دنیا سے، وہ لوگ بھی ناپید ہو گئے، حالانکہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ان کا ایریا بھی بہت بڑا تھا۔ یہ پورا جو قازقستان، تاجکستان، روس سے ٹوٹ کر جو 7 ملک بنے، روس کا اکثر و بیشتر علاقہ سب کسریٰ امپائر میں شامل تھا۔ اتنا بڑا علاقہ، اتنے بڑے علاقے پر وہ حکومت کر رہے تھے، عراق بھی انہی کے انڈر میں تھا۔ لیکن ایسا ہوا اللہ رب العزت، تو یہ جو شیعہ جو ہے نا، یہ اس بلڈ کی محبت کرتے ہیں، وہ اس بلڈ کی محبت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو تازیہ اور جو اکھاڑا ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 2 لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ایک گروہ نے خدا بنا لیا اور ایک گروہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کافر کہا، ولد الزنا کہا، زنا سے پیدا ہونے والا لڑکا کہا، طرح طرح کی تہمتیں لگائی۔ تو ایک وہ لوگ، وہ ناسبی لوگ جو علی کو کافر کہتے ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا سب سے بڑا مذہب وہ گردانتے ہیں، تو وہ لوگ جو تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے ان کے گردن کو کاٹ کر وہ نیزوں پر انہوں نے لٹھایا تھا اور پورے کوفے میں جشن منایا تھا۔ اب یہ تعزیہ اٹھانے والے لوگ، یہ بڑے بڑے جھٹے اٹھانے والے لوگ، یہ حقیقت میں اسی کی نقالی کرتے ہیں۔ لائف میں اگر کسی بھی لڑکے کو پوچھا جائے، ہمارے علاقوں میں جب کیا جاتا ہے، ایک بھی آدمی اپنی اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مگر وہ اس لا علمی میں، وہ اس جہالت میں یہ کام کرتے ہیں۔ تو شریعت میں اس کا کوئی اچھا، شریعت میں ماتم منانے کا کوئی رواج ہی نہیں۔ قرآن میں اگر ماتم منا رہا ہے تو کتنے کا ماتم منائیں گے؟ کتنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، ان کے دن کا ماتم، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، ان کا ماتم منائیں گے۔ کئی صحابہ کی شہادت ہوئی، اب ان کا ماتم منائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، حضرت حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے نوجوان کے سردار ہیں، مگر ان کے ابو ان دونوں سے بہتر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت حضرت حسن سے زیادہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت حضرت حسین سے زیادہ ہے۔ جی شریعت میں تو کیا ان کے وہ جس دن شہید ہوئے، کیا اس دن کو بھی ہم ماتم منائیں؟ تو ماتم کا اس میں تعلق نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ولا تک ماتم، تو اس کو منایا جاتا ہے جو لوگ مر جاتے ہیں، اور جو شہید ہوتا ہے اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تمہیں مردہ مت کہو۔ تو محرم الحرام میں کرنا کیا ہے؟ محرم الحرام میں روزے رکھنے ہیں۔ یہ لوگوں کو محرم الحرام شربت پلانے کا مہینہ نہیں ہے، محرم الحرام یہ عاشورہ جس کو کہا جاتا ہے اس دن روزہ رکھنے کا ہے، اور رمضان سے پہلے یہ روزے فرض تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ علیہ السلام نے نہ یہ روزہ رکھنے کا حکم فرمایا اور نہ چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی کہ یہ روزہ ہو گیا نفل، کوئی رکھتا ہے تو اس کو اجر ملے گا، کوئی نہیں رکھتا ہے تو اس کو اجر نہیں ملے گا۔ لیکن رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ ثواب والا، سب سے زیادہ عظمت والا جو روزہ ہے وہ محرم الحرام کا روزہ ہے، علی الخصوص عاشورہ کا روزہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اگر آئندہ سال زندہ رہوں تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ یہودیوں کی مشابہت سے بچتے ہوئے میں ایک روزے کو ملا دوں گا۔ علماء نے لکھا ہے یہ بہتر ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کو ملا لیں یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لیں، ایک روزے تنہا نہ رکھیں۔ لوگ جو یہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو نبی علیہ السلام کے دور میں یہودی اس کی روزہ رکھا کرتے تھے، موجودہ دور میں یہودی نہیں رکھتے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں میں آپ کو بتاؤ، موجودہ دور میں یہودی ہی ایک ایسی قوم ہے جو سب سے زیادہ اپنے مذہب کی پابندی کرتی ہے، مسلمان سے زیادہ، عیسائی سے زیادہ، ہندو سے زیادہ، سب سے زیادہ اپنے مذہب کی پابندی اور احترام کرنے والی، اپنے مذہب پر چلنے والی۔ اسرائیل کا کوئی سمویدھان نہیں، اسرائیل کا سمویدھان ہے تالمود، اور وہ اس کی گائیڈ ہے، اس کی شرح ہے، وہ کیا بولتے ہیں وہ یہ توریت کی، اپنے طور پر انہوں نے ایک سمویدھان بنایا ہوا ہے، سمجھے؟ اسرائیل کا توریت جو ہے اسرائیل کا سمویدھانی کتاب ہے کسی دنیا میں سمویدھانی کتاب اس طرح نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ مذہب کے پابند لوگ یہودی اپنے مذہب کی پابندی کرتے ہیں، تو عاشورہ کے دن آج بھی وہ روزے کرتے ہیں۔ اب ان میں بھی کئی طبقے، ایک دیندار طبقہ ہے، ایک بے طبقہ ہے، ایک ایتھسٹ طبقہ ہے یہودی میں بھی، وہ الگ ہے، لیکن ان کی جو مذہبی رہنما ہیں
وہ استری کو روزہ مناتے ہیں، تو ہم ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے آج کے دن ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ہم 9 یا 10 کو روزہ کریں گے، یا 10 یا 1 کو روزہ کریں گے، اور صرف 10 کو ہی نہیں، محرم الحرام کے پورے مہینے میں ایک حدیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ محرم حرام کا جو 1 روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 30 روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت فضیلت والے ایام ہے، سوائے اس دن روزہ رکھنے کے اور کوئی کام شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے، لہذا ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں، ان کی طرف دیکھیں۔ الحمدللہ امت پہ اس بات کی کمی آتی جا رہی، پہلے جیسے رواج تھا وہ رواج کافی حد تک کم ہوتی چلی جا رہی، اللہ کرے کہ یہ چیز ہمارے سے ناپید ہو جائے، یہ برائی، کیونکہ اس نے بہت بڑا امت میں نقصان پیدا کیا ہے، بہت زیادہ اسلام کو بدنام کیا اس محرم الحرام کے اس جلوس نے، اور اس اکھاڑے نے، اس دندر نے، اس تادیے نے، اور طرح طرح کی رسم و رواج نے اسلام کے داغ کو، اسلام ایک سائلنٹ مذہب، ایک تہذیب والا مذہب کو اٹھا کر اسلام ایک ہڑبڑ مچانے والا مذہب، اسلام ایک جو ہے گلیوں میں ناچنے والا مذہب، اسلام جو ہے ہتھیاروں کا مظاہرہ کرنے والا مذہب، اسلام جو ہے شراب پی کر جو ہے ماتم کر اپنے جسم کو نوچنے والا مذہب، یہ تصویر پیش کی گئی۔ اس کے ذریعہ اسلام کو بہت بدنامی ہوا، تو لہذا خود بچے، اپنے نسلوں کے لیے بچائیں، اور محرم الحرام کے روزے جہاں تک ہو سکے رکھیں، یہ زیادہ فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 سال پہ صغیرہ گناہ ہے اللہ رب العزت محرم الحرام کے روزے کے برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی ہمارا عمل نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس محرم کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی خورشید اسعودی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی خورشید اسعودی کو سبسکرائب کریں